وأولي الأمر منكم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ میرے معزز دوستو، آج 27 اگست 2025 بروز بدھ ہے اور میں یہاں جوہر آباد ضلع خوشاب میں عزیزم مولانا عبدالحکیم صاحب کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، آپ کو میری آواز میں شاید پہلے والی گھن گرج نہ ملے، میں کل آپریشن تھیٹر سے اپنا ایک منی آپریشن کرا کر گھر پہنچا۔ یہ ان سے وقت طے تھا، میرا ان سے محبت کا، پیار کا تعلق ہے، تو استادی شاگردی کا بھی ہے، تو مجھے حیا آئی کہ میں اگر سفر نہ کروں تو انہوں نے میرے لیے مستقل طور پہ یہاں ایک ایک بندے تک بات پہنچائی۔ اب میں اتنا تو ہوں کہ سفر کر کے جا سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا استاد جی آپ 10 منٹ بات کریں یا 5 منٹ کریں یا دعا کریں یا آپ کی مرضی، آپ آ جائیں۔ تو میں نے سفر کیا ہے، تو آپ اگر تمام دوست اس نیت سے درود پاک کو پڑھ لیں کہ یہ درود پاک اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک فرشتوں کے ذریعے پہنچا دے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، تو آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا اور میرے لیے بھی بہتر ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، یہاں مولانا عبدالحکیم صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ہم نے بچیوں اور بچوں دونوں کی تعلیم کا بندوبست کیا ہے، اسی حوالے سے یہ پروگرام ہے، اور پروگرام کا نام ہے تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، اسی عنوان پر میں چند باتیں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ میرے دوستو، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہم اس کی وجہ تلاش کر لیں۔ ایک ہے حضور پاک کی دنیا میں آنا، ایک ہے کیوں آنا۔ حضور کے دنیا میں آنے کا کوئی کافر بھی منکر نہیں ہے، کافر بھی مانتے ہیں حضور آئے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں حضور آئے ہیں، لیکن حضور پاک کیوں آئے ہیں اس کو مسلمان مانتا ہے، کافر نہیں مانتا۔ تو قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ آپ 3 پارہ کھولیے، پہلا صفحہ کھولیے، اللہ تعالیٰ نے 3 پارے کے پہلے صفحہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر فرمایا کہ کیوں آئے۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ فرمایا جو اللہ کے ولی ہیں نا، ان کا کام کیا ہے؟ اللہ کے ولی کا پہلا اطلاق نبی پہ ہے، پھر امتیوں میں ان کے متبعین پہ ہے۔ سب سے بڑا ولی امت میں نبی ہوتا ہے، پھر نبی کی اتباع میں جو امتی اس کی بات مانے گا وہ اللہ کا ولی ہے۔
تو فرمایا اس کے آنے کی وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ اس ذریعے سے وہ ظلمات، اندھیروں سے، کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کے اسلام کی روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اب اللہ نے اسی کام کے لیے حضور پاک کو مبعوث فرمایا کہ نبی پاک کی آمد لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے نکال کے اللہ کی فرما برداری کی طرف لاتے ہیں، یہ وجہ۔ اب اس کی وجہ صحابہ کرام کی زبان سے عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ہم دنیا میں جو حضور کا دین پھیلا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ ہے نحن نخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد، کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال کے لوگوں کے رب کی عبادت پہ لگانے کے لیے یہ تگ و دو کر رہے ہیں۔ تو تعلیمات پیغمبر کا خلاصہ ایک ہی نکلا کہ بندوں کو غیر اللہ سے توڑ کے اللہ کی طرف ملایا جائے، یہ حضور کی تعلیم کا سرچشمہ ہے۔ آپ اور ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ اور ہم حضور پاک کے امتی ہیں، آپ اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہیں، حبدار ہیں، دلدار ہیں، وفادار ہیں، تو تابع دار بھی ہوں۔ تو تابع دار بندہ کب بنتا ہے؟ جس وقت اس شخص کو رسالت مآب کی آمد کا مقصد کی وجہ پتا ہو۔ تو حضور پاک علیہ السلام لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال کے لوگوں کے رب کی عبادت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اب ہم بہت آسان طریقے سے حضور پاک کے مقصد پہ پہنچ سکتے ہیں۔ اب یہاں جو ہم اس جلسے میں بیٹھے ہیں، مہینہ ماہ ربیع الاول جیسا عظیم مہینہ ہے، تو ہم ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے یہاں آنے کا مقصد کسی کو جلانا، کسی کو دکھانا، کسی کو سنانا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں آنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ یہ ہے تعلیمات پیغمبر۔ جب ہم یہ دیکھ لیں گے کہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے تو پھر ہمارے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں رہے گی، یہ ذہن میں رکھنا۔ ہمارے لیے روزہ رکھنا مشکل نہیں رہے گا، ہمارے لیے اللہ رسول کی بات کو ماننا مشکل نہیں رہے گا، ہمارے لیے تلاوت، نماز، حج، زکوٰۃ کے معاملات مشکل نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہے ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، کیونکہ ہم نے دنیا چھوڑ جانا ہے۔ میرے دوستو، آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس فانی دنیا میں بیٹھے ہیں، تو اسی لیے نہیں بیٹھے کہ ہم ہمیشہ یہاں بیٹھیں گے۔ آج 27 اگست 2025 ہے۔ اگر میں اس سے پیچھے 100 سال چلا جاؤں، 27 اگست 1925 دیکھوں، تو میرے خیال میں اس وقت اس مجلس میں 27 اگست 1925 کا کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ وہ اپنے دور میں تھے، ان نے زندگی گزاری، چلے گئے۔ اب 100 سال آگے دیکھیں کہ 27 اگست 2125 کا زمانہ جب آئے گا، اس وقت ہم میں سے کوئی نہیں بیٹھا ہوگا۔ تو ہم محدود وقت لے کر آئے ہیں، تو اس وقت کو اللہ کی حکم پہ، اس وقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ لگا لیں، تو ہماری دنیا بھی بہتر بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بہتر بن جائے گی۔ اب ایک جملہ آپ توجہ رکھیں تو میں کہنے لگا ہوں۔ ایک بادشاہ گزرے ہیں، سلمان بن عبد الملک۔ یہ اموی دور کے بادشاہ تھے۔ انہوں نے اپنے درباریوں سے ایک سوال کیا، میں اس سوال کو آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں اور پھر اس کے مطابق آپ سے جواب لوں گا۔ انہوں نے کہا، جی ایک بات بتاؤ، ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمارا نظریہ ہے کہ ہم نے دنیا چھوڑ جانا ہے اور ہم نے آخرت میں یقینی طور پہ جانا ہے، چاہے دل چاہے تب بھی مرنا ہے، دل نہ چاہے تب بھی مرنا ہے، خوشی سے جائیں تب بھی جانا ہے، ناراضگی سے جائیں تب بھی جانا ہے، صحت مند حالت میں جائیں تب بھی جانا ہے، بیمار ہو کے جائیں تب بھی جانا ہے۔ تو کہا یہ تو ٹھیک ہے۔ تو کہا ہم مانتے بھی ہیں کہ آخرت ہے، ایمان بھی ہے۔ کہا جی ہاں۔ تو کہا پھر کیا وجہ ہے کہ ہم دنیا نہیں چھوڑنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں ہم ہمیشہ یہاں رہیں، بیماروں تو دوائی کروں، کمزوروں تو طاقت کی دوائی لوں، مروں نہیں، بس زندہ رہوں، اس دنیا میں رہوں، یہ دل کیوں نہیں چاہتا ہمارا؟ درباری بادشاہ کو دیکھنے لگے،
کہ بادشاہ سلامت آپ بتائیں. انہوں نے کہا نہیں میں نے تم سے پوچھا. تو انہوں نے کہا میں ایک دن دیں, ہم اس سوال کا جواب آپ کو مشورہ کر کے دیتے ہیں. کہا جی بہت اچھا. درباریوں نے مشورہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ اس وقت اس دنیا میں ایک بہت بڑا ولی اللہ موجود ہے, اور وہ اس بندے سے اگر ملاقات ہو جائے تو وہ اس سوال کا جواب دے سکتا ہے جس سے آپ مطمئن ہو جائیں گے. بادشاہ نے کہا مجھے بتاؤ وہ بندہ کون ہے اور وہ بندہ کہاں ہے. جہاں بھی ہوگا جو بھی ہوگا میں اس کے پاس خود چل کے جاؤں گا تاکہ وہ مجھے اس سوال کا جواب دے اور میں مطمئن ہو جاؤں. انہوں نے کہا ان کا نام امام ابو حازم تابعی رحمت اللہ علیہ کا نام لیا. امام ابو حازم تابعی کون ہیں؟ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں, حضور کے شاگردوں کے شاگرد ہیں, مدینہ طیبہ کے باسی ہیں. بادشاہ دمشق سے چلا اور مدینہ طیبہ آیا اور امام حازم ابو حازم رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے تابعی صحابی, صحابہ کے شاگرد, میں تیرے پاس ایک ہی سوال لے کے آیا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مانتے ہیں آخرت حق ہے, پھر دل کیوں نہیں چاہتا کہ ہم آخرت جائیں. بادشاہ کو امام ابو حازم نے جواب دیا, وہ جواب دیا جس سے بادشاہ پورا مطمئن ہوا. وہ فرمانے لگے بادشاہ سلامت سوال کے جواب دینے سے پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں تاکہ میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے سکوں. بادشاہ نے پوچھا بتائیں آپ کا سوال کیا ہے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت بتاؤ, ایک آدمی کے دو گھر ہوں, ایک گھر شہر کے ایک کونے میں ہو, دوسرا گھر شہر کے دوسرے کونے میں ہو, اور یہ بندہ ایسا کرے کہ ایک گھر کو خوبصورت بنائے, حسین, محجبین, دل نشین, بہترین بنائے, رنگ روغن کرائے, بالکونیاں بنوائے, برآمدے بنوائے, کمرے بنوائے, اس کی چھت اچھی بنوائے, اس کا گیٹ اچھا لگوائے, اس کا صحن پیارا بنوائے, اس کی کھڑکیاں وڑکیاں ایک ایک چیز سے فیسیلیٹیٹ کر دے, اس کو بالکل ہر قسم کی سہولت اس میں موجود ہو. میں مثال کے لیے کہنے لگا ہوں, اس زمانے کی بات نہیں ہے, آج کی بات کرتا ہوں کہ جہاں لائٹ نہ جائے, لائٹ چلی جائے تو یو پی ایس ہو, یو پی ایس کی چارجنگ کے لیے سولر ہو, سولر شمسی دن کو چلتی ہے تو نجمی رات کو چلتی ہے, اس کے پاس شمسی ٹیکنالوجی بھی ہو, نجمی ٹیکنالوجی بھی ہو, دن رات کی بیٹری چارج ہو, ایسا بہترین گھر ہو. کا ایک تو یہ ہو گیا. کا جو دوسرا گھر ہے وہ بندہ اس گھر میں نہ کوئی روشنی رکھے, نہ کوئی موم بتی رکھے, نہ کوئی سہولت رکھے, نہ کوئی رنگ روغن کرائے, نہ کوئی وہاں لان بنوائے, کچھ بھی نہ رکھے, وہ ویرانیوں کا گھر ہو, یہ آبادیوں کا گھر ہو. اور یہ بندہ جب سفر سے تھکر ہار کے آئے, تھکاوٹ سے چور چور ہو, تو بادشاہ سلامت بتاؤ وہ کس گھر میں جائے گا. بادشاہ نے کہا ڈیفینیٹلی انڈرسٹوڈ, یہ بات طے ہے کہ یہ اسی گھر میں جائے گا جس گھر کو اس نے خوبصورت, حسین, محجبین, دل نشین بنایا ہے. انہوں نے کہا کیوں, وہ بھی تو اسی کی ملکیت ہے, ادھر چلا جائے. انہوں نے کہا ملکیت تو اسی کی ہے, اس کے نام پہ الاٹڈ ہے, لیکن نہیں جائے گا کیونکہ اس نے وہاں اپنے لیے کوئی راحت کی چیز نہیں رکھی. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت کاپی پیسٹ, آپ کے سوال کا جواب آپ کے منہ سے مل گیا. ہمارا ایک گھر دنیا, ایک گھر آخرت ہے. دنیا کو خوبصورت کیا, محنت کی, کمایا, لکھایا, پڑھایا, خود کو جو بات معاملہ بن سکا دنیا کے گھر پہ لگایا. دوسرا گھر قبر اور آخرت ہے, اس کے لیے عبادتیں بھی نہیں, ریاضتیں بھی نہیں, وہاں کے لیے اچھائیاں بھی نہیں, وہاں کے لیے معاملات بھی نہیں. تو پھر جب ہم مرنے لگتے ہیں تو ہمیں یہ خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ ہم آبادیوں کو چھوڑ رہے, ویرانیوں کی طرف جا رہے. تو جو بندہ اپنی آبادی والے گھر کو رکھے وہ کبھی ویرانیوں کے گھر میں جانے کے لیے اس کا دل نہیں.